محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری جو گفتگو ہے وہ سورہ الحمد کے بسم اللہ میں جاری تھی، اور سلسلے میں سورہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو لفظ اسم ہے اس پر ہماری بات چل رہی تھی کہ اسلام نے اگرچہ ہماری نظر میں بہت ہی اہمیت نہیں ہے، اس کی کم اہمیت ہے کہ نام رکھنا، اور خصوصاً اس زمانے میں اصلاً نام رکھنے کی وجہ سے اس کے آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا، جبکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بتایا کہ اسلام آپ کو نام رکھنے کے لحاظ سے بھی آداب سکھا رہے ہیں کہ نام بھی دیکھ کے رکھنا ہے. ایسا کوئی نام نہیں رکھنا ہے جس کی وجہ سے اس بچے کو شرمندگی اٹھانا پڑے، ایسا نہ ہو، بلکہ ایسا نام رکھیں جس سے اس نام پہ فخر ہو جائے اور اس نام کو سن کے اس کو سکون حاصل ہو جائے. اس نام پہ کیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے وہ خوشی کے احساس کرے، ایسا نام رکھیں. اور جس کے سلسلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ائمہ تحریر کے نام کس قدر پرمعنی ہیں، کس قدر بلند معنی ہے، کہ جن کے نام سن کر کے ہمارے ان ناموں کے اندر ہمارے درس ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے تعلیمات ہیں. کہ امیر المومنین علیہ السلام کا نام علی ہے، بلند ہے، لہٰذا جو بھی علی کے ماننے والا ہو اس کی زندگی کمتر نہیں ہونا چاہیے، پستر نہیں ہونا چاہیے، اس کے ماننے والوں کی زندگی بلند ہونا چاہیے، باعزت ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے، کیونکہ علی کے ماننے والے ہیں. علی کا نام ہی کیا بلند ہے، تو اس کے ماننے والے تو اس سے بھی زیادہ بلند ہونا چاہیے. اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، نام ہی حسن ہے، لہذا جو اس کے ماننے والے اس کے ہر کام بھی حسن ہونا چاہیے، اس کے ہر عمل میں حسن ہونا چاہیے. ہم سب کے ہیں تمام مسلمان جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے نام ان کے ماننے والے ہیں. لہذا محمد کا نام کیا ہے؟ وہ ذات جس کی حمد و ثنا کی گئی ہو، کرنے والے نہیں، جس کی گئی ہے، جس کی حمد و ثنا، ایسا حمد و ثنا کہ پروردگار جس کی ثنا کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. انبیاء علیہ السلام تمام روئے زمین کے ہیں، اسی کی تعریف ہے حقیقت میں دیکھا جائے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکت یہ کیا ہے، تمام عالم عالمی وجود میں آیا ہے. تو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والا ہوں، اس پر عقیدہ رکھنے والا ہو، اس کو اپنا آخری نبی اور اپنے لیے آخری حجت سمجھتا ہو، ان کا کردار بھی محمد ہونا چاہیے. ایسے کام ہو کہ جس پہ شرمندگی اٹھانا نہ پڑے، اس کے گھر کا آداب اطوار، زندگی گزارنے کا اخلاق ایسا ہو کہ جس پر حمد و ثنا کیا جائے. اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام القاب دیکھیں، سید الساجدین دیکھیں، کیسے اسماء ہیں کہ نام کے اندر ہی ہمیں پیغام اور تعلیمات ہیں. جب آپ زین العابدین کے ماننے والے ہیں علیہ السلام، تو ہمیں بھی اس کی طرح کیا ہے، عبادت کرنی چاہیے. اگر ہم سید الساجدین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہم بھی کیا ہے، طویل سجدہ کرنے والوں میں سے شمار ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو ان کے طویل سجدوں کے ذریعے سے، مسجد میں زیادہ بیٹھنے کے ذریعے سے پہچانا جاتا تھا. تو ایسے نام ہو کہ جس کے اندر آپ کے لیے کیا ہو، حسن ہو، خوبصورتی ہو. چنانچہ یہ نام نہ صرف دنیا میں بلکہ روایت میں ہے کہ آخرت میں بھی کہ ممکن ہے ان کے ناموں کی وجہ سے، اسماء کی وجہ سے اس کو نجات ملے. ایک صلوات پڑھے.
صلی علی محمد و آل محمد۔ اب روایت میں ہے بار دیگر صلوات۔ اب یہ کتاب کون ہے؟ احمد بن حنبل، جو کہ وہابیت اور سلفیت کے اصل جو ان کے عقائد جو ہے امام احمد بن حنبل سے لیا گیا ہے۔ تو اس نے اپنی کتاب مدخل میں لکھا ہے، حسن بصری سے نقل کیا ہے، ان اللہ لا یوقف العبد بین یدی یوم القیامہ، قیامت کے دن پروردگار عالم اپنے عبد کو، اپنے بندوں کو، ایک بندے کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، اسمہ احمد او محمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا یا محمد ہوگا۔ ایک بندہ ہے جس کا نام احمد ہے، جو کہ پیغمبر کا نام ہے، ایک صلوات بھیجے سب مل کر، احمد وآل، یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے نام کی نسبت سے اس نے نام رکھا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کو کھڑا کیا جائے گا درگاہ الہی کے سامنے۔ فیقول اللہ او قال اللہ تعالی لہ عبدی ما استحییت منی، اے بندے خدا، خدا اسے مخاطب پہ بات کر رہے ہیں، پروردگار عالم بات کر رہے ہیں، اے بندے خدا، کیا تم نے مجھ سے حیا نہیں کیا؟ کس وجہ سے؟ وانت تعصینی، تم نے میری نافرمانی کی، واسمک اسم حبیبی محمد، صلوات پڑھے سب مل کر، تمہارا نام محمد ہے، اس کے میرے حبیب کا نام ہے، وہ نام تم نے اپنے لیے بطور تبرک تم نے اپنے لیے نام رکھا، اس کے بعد تمہیں شرم نہیں آئی کہ میرا حبیب کا نام رکھ کے تم نے کیا گناہ کیا؟ اللہ اکبر، یعنی اسم کا اثر قیامت کے دن بھی ہے۔ فَيَنْكَسُ الْعَبْدُ رَأْسَهُ حَيَاءً، وہ شرمسار ہو کر، شرمندگی سے اپنے سر کو جھکا دے گا۔ کیا جواب ہے اس کے پاس؟ جواب نہیں ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ أَوْ نَدَمْتُ، وہ کہے گا بندے خدا شرمندگی کے ساتھ، پروردگارا ہاں میں نے گناہ کیا تھا، آپ نے نافرمانی کی تھی، میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں اس فعل پر۔ فیقول اللہ عز وجل یا جبرائیل خذ بیدی عبدی وادخلہ الجنہ او ادخلہ الجنہ فإنی استحی ان اعذب بالنار من اسم حبیبی۔ اچھی جملہ ہے، غور کریں۔ پروردگار عالم جو ہے جبرائیل سے کہے گا کہ ان کے اس گناہگار بندے کی دونوں ہاتھوں کو پکڑو اور اس کو جنت میں داخل کرو، وادخلوا الجنہ، فإنی استحی، مجھے یعنی حیا مجھے آتا ہے کہ ان اعذب بالنار، کہ اس بندے کو میں نار جہنم سے جلاؤں، عذاب دوں، من اسمہ حبیبی، جس کا نام میرے حبیب کا نام ہے۔ ہے کہ نام محمد میرے حبیب کا نام ہو، مجھے شرم آتا ہے کہ اس نام کی وجہ سے میں اس کو کیا عذاب دوں، کیونکہ یہ میرے حبیب کا نام اس نے رکھا ہے۔ اسی طرح اس جیسے جو ہے اور بھی احادیث ہے، لہٰذا خصوصاً روایت میں ہے کہ جن کا نام علی ہیں، جن کا نام محمد ہے، جن بیٹوں کا نام فاطمہ ہے، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کی بے عزتی نہ کرو، ان کے لیے گالی نہ کہو، برے الفاظ نہ ہو، کیونکہ اس نام کے احترام میں۔ اور اسی طرح ہمیں یہ پیغام بھی ہے، اسی سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جب پروردگار عالم اور معصومین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کا نام جو کا فاطمہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کے نام سے منسوب ہے، اس کا احترام کرو، اس کو کوئی بری بات نہ کہو، اس کو مارو نہیں۔ اس بیٹے کا نام جس کا نام علی ہے، محمد ہے، ان کا احترام کرو۔ تو ہمیں خود ہی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا نام محمد ہے، ہمارا نام علی ہے، ہمارا نام حسن ہے، تو ہمیں بھی زندگی ذرا احترام کے تمام گناہوں سے بچتے ہوئے ہمیں زندگی کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر گناہ سے بچنا چاہیے، کم از کم اسی نام کی وجہ سے۔
کہ جس نام کو ہم نے کیا ہے اس معصوم کے نام سے منسوب کر کے تبرکاً ہم نے اپنا نام رکھا ہے، تو اپنے نام اگر کسی کا محمد ہے، کسی کا معصوم کا نام ہے، تو وہ بھی اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ رکھیں، پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی خدا کے سامنے ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ بآواز بلند صلوات۔ بس نام کا کس قدر اثر ہے؟ بس سب سے عظیم نام کیا ہے؟ وہ اللہ کا نام ہے، جو کہ تمام صفات عالیہ اور جمالیہ اور کمالیہ جس میں جمع ہے۔ لہذا خدا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی عمل کرو تو میرے نام سے شروع کرو، کیونکہ اس میں برکت آئے گی، اس میں دوام ہوگا، اس میں سرمدی ہوگی، اس میں کیا ہے وہ کام اپنے انتہا تک یعنی مکمل ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں اس نام سے اپنے کام کو شروع کرنا چاہیے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ مسئلے شرعی، یہ کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہی ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی نماز میں اونچی آواز کے ساتھ پڑھے، یہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ میں عجیب حیران ہوتا ہوں اہل سنت پر کہ صحیح مسلم میں میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، تقریباً بسم اللہ کے باب میں بسم اللہ کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اس باب میں تقریباً 80 کے قریب روایت ہے، جس میں سے 75 کے قریب میں یہ ہے کہ بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھا جائے، جبکہ 5 روایت میں ہے کہ وہ آہستہ سے پڑھے، اور وہ 5 کو لیتے ہیں، 75 احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عجیب ہے۔ لہذا مومن کی نشانی ہے کہ بسم اللہ کو اونچی آواز کے ساتھ پڑھے، ایک یہ ہے۔ اور باقی رہا قرآن کے بارے میں، قرآن کا احترام کیا جائے، کیونکہ تمام انبیاء کا جو ایک معجزہ دیکھو ہم دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں 1400 سال بعد پیغمبر کے معصوم کے، وہ یہی ایک قرآن ہے، یہی معجزہ ہے۔ اب معجزہ کیا ہے؟ معجزہ اردو میں ہم لفظ استعمال عاجز سے ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ایسا کام جس نے تمام انسانوں کو عاجز کر دیا ہو اس جیسا کام کرنے سے، اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ معجزہ کب کہلاتا ہے؟ اب میں شرعی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے یعنی عقائدی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، معجزہ وہ یعنی عمل ہے کہ جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرے، اس کے بعد جو ہے اپنی نبوت پر بطور دلیل کوئی ایسا کام کرے جو کہ کیا ہے اس زمانے کے تمام جو ہے لوگ اس کو کرنے سے عاجز آ جائے۔ شرط ہے معجزہ میں۔ انبیاء علیہ السلام جو ائمہ علیہ السلام کے وہ کرامات ہیں، لیکن فقہی اور عقائدی لحاظ سے اسے معجزہ نہیں کہیں گے، کرامات ضرور ہے، لیکن معجزہ جو عقائدی لحاظ سے کہیں گے کہ معجزہ وہ عمل ہے کہ کوئی انسان جو ہے اپنے آپ کو خدا کا رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو نبی کا خدا کا نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور اس رسالت پر اور نبوت کے پر کیا ہے بطور دلیل کے معجزہ کو پیش کرے، ایسا کام کرے کہ جو اس وقت کے زمانے کے تمام لوگ اس کو کرنے سے عاجز ہو۔ اور انشاءاللہ معجزہ کے بارے میں کل انشاءاللہ تفصیلاً بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ سورہ الحم کے باقی آگے ہم بڑھیں گے۔ بآواز بلند صلوات صلی علی۔ میں دعا کرتا ہوں خداوندہ ہمارے اس قلیل بات کا